اس قسم کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے 4 بڑے بڑے حق ہیں، جس میں نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 فہم قرآن، نمبر 3 عمل بالقرآن، اور نمبر 4 تبلیغ قرآن۔ یہ قرآن پاک کے 4 حق ہیں۔ مکاتب قرآنیہ کے ذریعے قرآن پاک کا پہلا حق جو تلاوت قرآن ہے اس کی محنت کی جا رہی ہے، اور اس محنت کے اندر الحمدللہ دن بدن پیش رفت ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ اس کا اندازہ وہ لوگ جنہوں نے اول سے آخر تک ان قرآن کی 3 فروعات میں، یعنی پارہ 16 سے 30، 1 سے 15 اور پارہ ام کی فرا کو سنا، اندازہ ہو رہا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے اساتذہ کرام کی محنت کے نتیجے میں بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 2 فرا اور تھی، قرآنی کوئز، سیرت کوئز۔ علماء کا فیصلہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت فکری ارتداد کی ہوا چل رہی ہے۔ فکری طور پر لوگوں کو راہ سے بے راہ کرنے کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو۔ تو ایسے موقع پر اللہ پاک ہمارے اکابرین اسلاف کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے یہ مکاتب قرآنیہ کا جو حسین سلسلہ جاری کیا ہے، اس کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آل رسول کی محبت، صحابہ کی عظمت، عقائد کی پختگی، شرک سے نفرت، اس قسم کی وہ چیزیں ان کے دلوں میں راسخ کی جائے کہ جس کے نتیجے میں گھر واپسی کے ٹائٹل یا اس قسم کے دوسرے عنوان سے چاہے کتنی وبائیں اور ہوائیں چلے، ہمارے عقیدہ ایمان کو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی متزلزل کر نہیں سکتی اگر یہ مکاتب قرآنیہ کی تعلیم میں استحکام اور مضبوطی پیدا ہو جائے۔ ہم نے اور آپ نے مکاتب قرآنیہ کی طاقت کو نہیں سمجھا، ہم نے اور آپ نے مکاتب قرآنیہ کی کے پاور کو نہیں سمجھا، لیکن وہ لوگ جو یورپ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طاقت کو سمجھ رہے ہیں، اس طاقت کو سمجھ رہے ہیں۔ ان کو کوئی چاہے دہشت گردی کے عنوان سے، چاہے کسی اور عنوان سے کتنی ہی یلغار ہو، لیکن ان باتوں سے ان کو اتنی الرجی نہیں ہے جتنی مکاتب قرآنیہ اور اس میں تیار ہونے والے اس قرآنی لشکر اور قرآنی قافلے سے ان کو جتنا خوف ہے اتنا کسی اور طاقت سے نہیں۔ یہ وہ طاقت ہے اسلامی استحکام کی، عقائد کے استحکام کی، کہ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اس کی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ بہرحال ہمارے ان اساتذہ کرام کو، ان اکابرین کو، ان مشائخ کو کہ جو ہمارے خطہ گجرات میں آج سے کئی 100 سال پہلے تشریف لائے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر محنتیں کی اور انہوں نے مکاتب قرآنیہ کا جو جال بچھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام محسنین مرحومین کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو منتظمین اور کمیٹیاں اور جو اساتذہ کرام اس وقت محنتیں کر رہے ہیں، کسی کی محنت کو ہم معمولی نہیں سمجھتے۔ آپ یاد رکھیے، آج کل لوگوں میں ایک عجیب تنگ ذہنی کی ایک وبا اور آزمائش پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو خانقاہ والے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا تبلیغ والے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا مدرسے والے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا مکتب کی مہم لے کر چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کو میں ایک حقیقت بتلا دوں کہ
کہ دنیا کے اندر دین کے نام پر جتنی محنتیں، کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہے وہ تمام کی تمام ضروری ہے۔ ہم نے اور آپ نے دعوت اور تبلیغ اس کے فرق کو نہیں سمجھا۔ دعوت بے ایمان کو ایمان کی دی جاتی ہے اور تبلیغ بے نمازی کو نماز کی جاتی ہے۔ دعوت بے ایمان کو ایمان کی دی جاتی ہے اور تبلیغ بے نمازی کو نماز کی۔ دعوت غیروں میں دی جاتی ہے، تبلیغ اپنوں میں کی جاتی ہے۔ اس لیے کتنی عجیب و غریب بات کسی کہنے والے نے کہی کہ دعوت سے ایمان بنتا ہے، تبلیغ سے ایمان جمتا ہے۔ دعوت سے ایمان بنتا ہے، تبلیغ سے ایمان جمتا ہے، مدارس اور مکاتب سے ایمان بچتا ہے، خانقاہوں سے ایمان سجتا ہے۔ تمام چیزوں کی ضرورت ہے، دعوت کی بھی ضرورت، تبلیغ کی بھی ضرورت، مکاتب قرآنیہ کی بھی ضرورت، مدارس اسلامیہ کی بھی ضرورت، خانقاہوں کی بھی ضرورت۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا نہیں کریں گے جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے ہوں۔ اس لیے اگر آج ہمارے اس موصالی بستی کے اندر اور اس حسین مسجد عائشہ کے اندر یہ مکاتب قرآنیہ کا پروگرام ہو رہا ہے، تمام علماء کرام مبارکبادی کے مستحق ہیں، تمام انتظامیہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک اہم ترین چیز کی طرف، آپ کو معلوم نہیں ہے، اسی خطے کا ایک خادم القرآن حضرت مولانا وستانوی دامت برکاتہم، جو وستان جیسے 5 گھروں کی بستی سے اٹھتے ہیں، عقل کنواں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور اس وقت ہندوستان کے اندر 8ویں کل ہند مسابقے کے عنوان سے تقریباً ہندوستان کے 2000 مدارس کو ایک لری میں پیرونے کی کوشش کی اور تمام اکابرین علماء نے آسام سے لے کر بنگلور تک کے تمام علماء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک گجراتی عالم سے وہ کارنامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن پاک کی خدمت لی کہ جس کو ایک مجدد کا کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔ اس حیثیت سے یہ مسابقات القرآن اگر اسکول کے اندر ہو رہا ہے، مدرسے کے اندر ہو رہا ہے، کرکٹ کے میدان میں ہو رہا ہے، کرکٹ کے میدان میں کوئی کمپٹیشن ہو تو کسی کو کسی طریقے کی دشواری نہیں ہوتی۔ اگر اس طریقے کا قرآن پاک کا مسابقہ ہو تو ہمیں اور آپ کو خوشی سے اس لہر کے اندر اور اس اس حسین سنت کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس لیے کہ اس قرآن پاک کے مسابقات کے ذریعے ایک صاحب کچھ دیر ان مسابقات کے اندر بیٹھے، آپ کو میں ابھی بتلاؤں گا کہ سیرت کوئز ایک فلاں جو اوپر ہوئی اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں جرأت کے ساتھ اتنے بہترین انداز میں جوابات دیے کہ ہر کوئی آدمی دل سے مبارکبادی دیتا کہ اللہ تو نے اس بچے کے اندر کیا جرأت، کیا ہمت پیدا کی کہ وہ اس اچھے انداز میں سیرت کے سلسلے میں جوابات دے رہا۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس طریقے کی محنت اگر میں نے اور آپ نے نہیں کی تو دنیا میں لوگ اٹھ رہے ہیں۔ ابھی میں کچھ دن پہلے اورنگ آباد میں تھا تو اورنگ آباد کے 5-10 نوجوانوں نے سیرت کوئز کے نام سے ایک پروگرام کیا جس کے اندر تقریباً 1600 بچوں نے حصہ لیا، 1600 بچوں نے حصہ لیا، اور جس میں اول نمبر پر جو طالب علم کامیاب ہوا، یعنی سب سے زیادہ نمبرات پر، تو اس کو انہوں نے عمرے کا ٹکٹ دیا۔ تو یہ مکاتب کے بچوں کے درمیان، کوئی مدارس اور کوئی بڑے مدرسوں کے درمیان نہیں، لوگ الگ الگ انداز میں محنت کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج ہمارے اس مدرسے کے منتظمین نے جو اس طریقے کی محنت کی ہے، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جتنے طلباء ہیں سب کے سب کامیاب ہیں۔ اللہ پاک سب اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن میدان کے اندر کوئی آگے کوئی پیچھے ہوتا ہی ہے،
وہ میدان کیا ہے جس کے اندر کوئی جو ہے آگے پیچھے اول دوم سوم نہ آئے. اس لیے اگر کسی کا پہلا دوسرا تیسرا نمبر آیا تو یہ حوصلہ افزائی کے لیے ان کے انعامات دیے جائیں گے. باقی انعام کے قابل ہر بچہ ہر طالب علم ہے. اس لیے یہاں کی انتظامیہ نے ہر طالب علم کے لیے الحمدللہ انعامات کا انتظام کیا ہے اور انشاءاللہ مغرب اور عشاء کے درمیان سب طلبہ کو انعامات سے نوازا جائے گا. اس وقت تو وہ طلبہ جو صبح کی فروعات میں اچھے نمبرات پر کامیاب ہوئے ہیں ان طلبہ کے درمیان ہم جو ہے اپنے مسابقے کا سلسلہ یعنی فائنل راؤنڈ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے قاری ابراہیم صاحب مالیگاوی یہ پہلے جج کی حیثیت سے، مولانا جمیل صاحب ندوی دوسرے جج کی حیثیت سے یہاں پر جلوہ افروز ہوں گے. ان حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی اپنی جگہوں پر جلوہ افروز ہو. مولانا جمیل ندوی، قاری ابراہیم صاحب مالیگاوی.